السلام علیکم، دس از ڈاکٹر وسیم، نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے میرے اس ایک دعوے کے اوپر، کلیم کے اوپر کہ شوگر ٹھیک ہوتی ہے یا غذائی بیماریاں ٹھیک ہوتی ہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ کوئی بھی بڑا کام بڑی دلیل کے بغیر نہ شروع کرنا، کسی بھی بڑے کام کو بڑی دلیل کے بغیر ہاتھ نہ لگانا۔ تو اتنی بڑی سٹیٹمنٹ جو میں یہ دیتا ہوں، جس کے اوپر مجھے بعض اوقات تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، تو آج کی ویڈیو میں آپ کو جو دلیل دینے والا ہوں، سائنٹیفک دلیل، اور میری ریکویسٹ ہے ان سارے میڈیکل سے منسلک ڈاکٹر سے کہ وہ میری اس ویڈیو کو ایک دفعہ غور سے دیکھیں، اور اگر کہیں میں غلط ہوں تو مجھے بتا دیں کہ میں کہاں غلط ہوں، تاکہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں۔ مجھے علم جو ہے نا وہ لا علم کا نام ہے، جتنا جتنا علم بڑھتا ہے اتنا اتنا احساس جہالت بھی بڑھتی ہے، تاکہ انسان اور سیکھے۔ تو ہم سیکھ رہے ہیں اور قبر تک سیکھیں گے۔ تو لیکن تحقیق نے پچھلے 10 سالوں میں جو چیز سامنے لائی ہے تو اس کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، باقی آپ لوگ فیصلہ کر لیجئے گا۔ ہر بیماری کی ایک وجہ ہوتی ہے، تو شوگر کی وجہ ہے انسولین ریزسٹنس۔ انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے شوگر ہوتی ہے۔ تو جب تک انسولین ریزسٹنس کا ٹیسٹ نہیں ہوا، آپ اگر صرف 3 ماہ کی شوگر HbA1c کا ٹیسٹ کرا کے صرف اس کو نیچے لا رہے ہو تو آپ کبھی بھی بیماری کو ٹھیک نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ علامت کو ٹھیک کر رہے ہو، آپ وجہ کو، جڑ کو ٹھیک نہیں کر رہے۔ تو اگر پچھلے 40-50 سالوں سے یہ فاسٹنگ انسولین ٹیسٹ جس کا میں نام لیتا ہوں، یہ اگر ہسپتالوں میں ہو ہی نہیں رہا، اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا ہی نہیں جا رہا، تو اگر ہم نے ایک ایز اے ڈاکٹر اگر بیماری کی وجہ کا ٹیسٹ نہیں کیا تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک بیماری نہیں ٹھیک ہو سکتی؟ پہلے بیماری کی وجہ کا ٹیسٹ تو کر لیں۔ عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ انسولین پہلے زیادہ بنتی ہے۔ میں نے اس دن بھی ایک ویڈیو دیکھی، ریسنٹلی دیکھی، ڈاکٹر صاحب نے لگائی تھی، اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اتنی فالوئنگ کے ساتھ، اتنے فالوورز کے ساتھ وہ ڈاکٹر صاحب ہیں، اتنے فالوورز ہیں ان کے، لیکن ان کو ریسرچ کا بالکل نہیں پتہ کہ یہ جو نالج اپ ڈیٹ کرنا ہے اس کو کیسے اپ ڈیٹ کرنا ہے اور کن لوگوں کو فالو کرنا ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ لبلبا انسولین بناتا ہے، اور زیادہ شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے لبلبا زیادہ انسولین بناتا ہے، پھر وہ بنانا بند کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے شوگر بڑھ جاتی ہے۔ یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے، یہ غلط ثابت ہو گیا ہے۔ آج بھی اگر کوئی بندہ یہ بات کر رہا ہے تو صرف افسوس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ نہ وہ اپنی ٹھیک کر سکتا ہے شوگر، نہ اپنے پیشنٹس کی۔ انسولین اس لیے کام نہیں کرتی کیونکہ وہ زیادہ ہو گئی ہوتی ہے۔ اس زیادہ انسولین کو ہم نے نیچے لانا ہے۔ جب وہ زیادہ انسولین نیچے آ جائے گی تو اس کے ساتھ جو شوگر ہے وہ آٹومیٹکلی نیچے آ جائے گی، کیونکہ انسولین ریزسٹنس کس وجہ سے ہوتی ہے؟ انسولین زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کیوں ہوتی ہے؟ اینٹی بایوٹک کے زیادہ استعمال کی وجہ سے۔ تو جب ہم وجہ کا ٹیسٹ کریں گے جو کہ نہیں ہو رہا، اور جب ہم اس کو نیچے لے آئیں گے انسولین کے لیولز کو 2 پہ، تو بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ اب اگر ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے شوگر ہوتی ہے، تو اس کو ٹھیک کرنے کے ہمارے پاس کیا کیا طریقے ہیں؟ مشقت کرو، کم کھاؤ، صحیح کھاؤ، روزے رکھو۔ اس کے علاوہ اور کوئی کہانی نہیں ہے۔ یہ جو اکثر مجھ سے میرے جونیئر سینئر ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وہ مجھے یہی کہتے ہیں کہ مطلب دوائیوں کو آپ اتنا سپورٹ کیوں نہیں کرتے؟ تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ 2 راستوں کا مسافر کبھی بھی منزل تک نہیں پہنچتا۔ غذائی بیماری ہے تو غذائی علاج کریں، ایک راستے کا مسافر بنائیں۔ جیسے ہی وہ فل یقین کے ساتھ ڈائٹ، ایکسرسائز، فاسٹنگ شروع کر دے گا، اس کو دوائیوں کی محتاجی بھی نہیں رہے گی، اور ہر دوائی کا سائیڈ افیکٹ ہے۔ تو اگر نمبر آف ادویات بڑھ رہی ہیں تو سائیڈ افیکٹس بڑھ رہے ہیں، کوالٹی آف لائف نیچے آ رہی ہے۔ تو ڈاکٹر تو وہ ہے جو اللہ کے حکم سے مریض کی کوالٹی آف لائف بہتر کر دے۔ تو میری جو اتنا بڑا جو دعویٰ ہے اس کے پیچھے دلیل یہی ہے کہ بیماری کی وجہ کا ٹیسٹ نہیں ہو رہا۔ جب تک ہم وجہ کا ٹیسٹ نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیماری ٹھیک ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ ہم نے، اللہ معافی دے، شوگر جیسے ایسی بیماری کو کہ جو 2 سے 3 ماہ میں بالکل ٹھیک ہو سکتی ہے، اس کو بھی ایسے ٹریٹ کیا جیسے خدا نخواستہ کوئی کینسر ہو۔ تو ہاں، یہ بیماری دیمک ہے اگر لگ جائے، لیکن میری طرف سے جو میں بات کرتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ویک اپ کال ہے، اپنے بندے کو جگانے کے لیے آئی ہے کہ اے میرے بندے جاگ، دیکھ کہ کیوں تجھے بار بار پیشاب آ رہا ہے، کیوں تجھے کمزوری محسوس ہو رہی ہے، کہیں تو نے غلط خوراک تو نہیں کی، کہیں تو نے حد تو کراس نہیں کی، کہیں تو نے مشقت تو نہیں چھوڑ دی، کیونکہ تجھے تو پیدا میں نے مشقت میں کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ یاد کرانے کے لیے کہ ہم اپنے آپ سے غافل نہ ہو جائیں، اور درد کی شکل میں، کمزوری کی شکل میں، بار بار پیشاب آنے کی شکل میں اللہ تعالیٰ ہمیں اشارہ دے رہا ہے کہ اے میرے بندے، خطا کا ذمہ دار تو ہو جا، عطا کا ذمہ دار میں ہوں۔
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।